السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج سورۃ البقرہ کا انشاءاللہ چوتھا رکوع ہم نے جو پڑھنا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جو آپس میں مکالمہ ہے، جو آپس میں تبصرہ ہے ان کے بنانے پر اور علم کے اعتبار سے کس کو فضیلت دینی ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں کے لیے میں اس زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو وہ کہتے ہیں اللہ تو اس کو بنا رہا ہے جو اس زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم جب کہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں پر دو تین باتیں اس آیت میں۔ پہلی بات وہ ہے خلیفہ کی۔ خلیفہ جو ہے نا وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، نائب کو کہتے ہیں۔ جب بادشاہ نہ ہو تو اس کی جگہ پر امور سنبھالنے والا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو خلفائے راشدین نے ان کے بعد اسلام کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء جو ہیں یعنی جانشین، تو اللہ کا جانشین کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا کون نائب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے امور جو ہیں، کام ہے، کون بھی دوسرا کر سکتا ہے؟ اللہ کو نیند نہیں آتی، موت نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں خلیفہ جو ہے وہ بنی آدم کو اللہ نے کہا ہے، تمام انسانوں کو۔ اس میں صرف آدم بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں نے کہا ہے نا اللہ تو اس کو بنا رہا ہے جو فساد کرے گا، جو اس زمین پر خون بہائے گا۔ تو آدم علیہ السلام تو خون نہیں بہانے والے، نہ وہ فتنہ اور فساد پھیلانے والے ہیں، تو اس سے مراد ساری انسانیت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں اس زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، یعنی فرشتوں کے مقابل ایک نئی مخلوق لانے والا ہوں۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہے تھے فرشتوں سے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ وہ تو خون کریں گے، وہ تو زمین پر فساد کریں گے، اور ہم موجود ہیں، اللہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری بڑائی کرتے ہیں، ہر وقت تیرے اللہ جتنے تیرے تذکرے ہیں وہ تیری بات ہوتی ہے، تیرے حکم کے آگے کھڑے ہیں، تو ان کو کیوں بنا رہی؟ تو تیری نافرمانیاں کریں گے، خون کریں گے، لڑیں گے۔ فتنے اور فساد سے مراد ہے کہ ہر وہ غلط کام کریں گے اللہ جو تو نہیں پسند کرتا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اور اللہ نے پھر جب فرشتوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے آدم کو نام سکھائے تمام کے تمام چیزوں کے، پھر اللہ نے فرشتوں پر آدم کو کھڑا کر دیا، پیش کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو جو آدم کو چیزوں کے نام آتے ہیں نا، تم بھی ان ناموں کے ساتھ مجھے خبر دو اگر تم سچے ہو۔ تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو نا کہ ہم اعلیٰ ہیں یا ہم جانتے ہیں، موجود ہیں، آدم کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ نے کہا مجھے لا کر ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تو وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارے رب تو، ہم نہیں علم رکھتے کوئی بھی مگر وہ جو تو ہم کو سکھا دے۔ اللہ ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ اس زمین پر وہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، غیب کا علم ان کو تھوڑی تھا۔ اللہ نے اسی رکوع میں یہ سارے جواب دے دیے ہیں فرشتوں کو۔ اللہ نے کہا نا تو وہ فرشتے خود کہہ رہے ہیں لا علم لنا، ہمیں نہیں علم کوئی بھی، الا ما علمتنا، مگر وہ علم ہے جو تو نے سکھایا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے علم چلتے ہیں نا، ہمارے لوگ جادو ٹونے کر کے بتاتے ہیں گھروں کے حالات، لوگ سمجھتے ہیں بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، اسے بڑا علم ہے۔ فرشتوں کو بھی وہی علم ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کی جو وحی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے بند کر دی ہے۔ اب لوگوں کا ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے کرنے دھرنے والے مشہور ہیں ہمارے علاقوں میں، یہ سارا فراڈ اور دھوکہ ہے۔ اللہ ہی ہے جو خوب حکمتوں والا اور جاننے والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے کہا آدم کو جب پیش کیا ان پر ناموں کے ساتھ، کہا پس جب خبر دی ان ناموں کے ساتھ، آدم علیہ السلام نے بتایا نا کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، جب انہوں نے یہ نام پیش کر دیے تو اللہ کہتے ہیں قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں جو مجھے علم ہے زمین و آسمان کا وہ تمہیں نہیں ہے؟ اللہ کو پتہ ہے غیب کا، زمینوں کا ہو یا آسمانوں کا، کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اور ساتھ فرمایا میں وعالم ہوں، میں جانتا ہوں اسے جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے یہاں واضح کر دی ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، یہاں یہ دوسری عزت دے رہے ہیں اللہ آدم علیہ السلام کو، یعنی پہلی علم دیا فرشتوں کے مقابل، تو وہاں عزت دی اللہ نے، اس وجہ سے اب اللہ کہہ رہے ہیں فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ یہاں بھی کچھ چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔
عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی لوگوں سے پوچھا جائے نا کہ آپ کیوں جھکتے ہیں قبروں پر، پیروں کے آگے، لوگوں کے آگے گرے پڑے ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ تعظیمی سجدہ ہے، ہم کون سا عبادت کا سجدہ کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی حدیث پڑھیں نا، علم حاصل کریں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہی انہوں نے سجدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی پاک نے پوچھا تھا معاذ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے وسلم میں نے شام میں دیکھا ہے وہاں کے وزیروں کو، بادشاہوں کو، ان کے غلام، ان کے رعایا کے لوگ جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، یعنی جس طرح یعقوب اور یوسف کا واقعہ ملتا ہے علیہ السلام، لیکن اس امت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یہ تعظیمی سجدہ بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ اگر تعظیمی سجدے کی اجازت نہ دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے بات کی ہے نا سجدے کی، یہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح معروف ہے نا سجدے کرنا اور تعظیم کے نام پہ جھک جانا، یہ سراسر واضح طور پر اللہ کی قسم یہ شرک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ انکار کر کے اللہ کا، وہ کافروں میں سے ہو گیا، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ایک سجدہ تھا، کوئی مکمل باتیں نہیں ہیں، کوئی نمازیں نہیں پڑھنی تھی، ایک سجدے کا انکار اللہ کے حکم کا۔ اور ہم پتہ نہیں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری روزانہ کی نمازیں، ہمارے روزانہ کے وہ معمور جو اللہ نے ہمیں جن اموروں کو کرنے کا حکم دیا، ہم ان کو نہیں بجا کے لاتے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے جب آدم سے کہا نا کہ تم اور تیری بیوی جو ہے رہو اس جنت میں، اتر جاؤ، جا کر اس میں سکونت اختیار کرو، اور ساتھ فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، جو کھانا چاہتے ہو یہاں سے شئتما، جاؤ کھاؤ پیو۔ اللہ نے تم پر پابندی نہیں لگائی، لیکن ایک پابندی ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یا علماء کہتے ہیں، کسی نے کہا یہ انگور کا درخت ہے، مالٹے کا ہے، گندم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام نہیں بتایا، نہ قرآن میں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، بس درخت تھا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، قریب نہیں جانا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں لوگ اپنی من مانی کے پتہ نہیں کون کون سے کام کر جاتے ہیں نیکی کہہ کر۔ جنت کا درخت ہے، حرام بھی نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی دوسرے فتنے اور فساد کا ڈر بھی نہیں ہے، کوئی ایسا زنا بھی نہیں بندہ کہے کہ جی بدکاری کا کام تھا، بس ایک درخت تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، اللہ نے کہا یہ نہیں کھانا، اللہ نے منع کر دیا۔ وہ چاہے جتنا قیمتی وہ جنت کا درخت کیوں نہ ہو، جس سے اللہ منع کر دینا، جب انسان وہ کام کرتا ہے نا تو یہ کام پھر اللہ کس طرح اس کی سزا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہے اللہ کا، کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، بس بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے ان سے اور نکلوا دیا وہاں سے جہاں سے وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بس ہم نے کہا اتر جاؤ تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور تمہارے بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہیں۔ اللہ نے کہا سب اتر جاؤ بھی یہاں سے، جنت سے نکل جاؤ، اور یہ بھی بتایا کہ تمہارا بعض کا بعض جو ہے وہ دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے جو ہے اس زمین پر وہ فائدہ اٹھانا ہے، وہاں پہ ٹھہرنا ہے، کس طرح؟ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وہاں جو ٹھہراؤ ہے، جو فائدہ اٹھانا ہے، استعمال ہے ان چیزوں کا، وہ ایک خاص وقت تک ہے۔ یہ جو اللہ نے وقت کا ہے نا یہاں پر إِلَىٰ حِين تک جو ہے، اس سے مراد موت ہے۔ جب تک زندہ ہو اللہ کہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہو اس زمین پر، موت آئے گی تو کہانی ختم اس دنیا میں جو ہے، جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بس آدم نے اپنے رب سے کچھ نام سیکھ لیے، کچھ چیزیں، وہ کلمے، فتاب علیہ، اور ان کے ساتھ اللہ سے توبہ کی آدم نے۔ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی پھر اللہ نے کچھ نام سکھائے انہیں۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں، معروف ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ پتہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ وہ جب جنت سے نکالے گئے نا، انہوں نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو انہوں نے اللہ کو اس کا واسطہ دیا پڑھ کر، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے، کوئی صحیح الفاظ نہیں ہے یہ کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے وہ آسمان پر لکھے ہوئے کلمے کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تھا، اسے دیکھ کر توبہ قبول ہوئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا اللہ نے سکھائی تھی آدم علیہ السلام کو توبہ کے لیے۔ یہ اللہ نے ذریعہ بنایا تھا، جو الفاظ کلمات اللہ نے سکھائے تھے نا، فتاب علی، ان کلماتوں کے ساتھ اللہ نے توبہ قبول کی تھی۔ انہ هو التواب الرحیم، پس بے شک وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا اتر جاؤ تم تمام کے تمام سارے جو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ہم نے کہا کہ پس جب آ جائے تمہارے پاس منی، میری طرف سے ہدایت جو ہے، ہدایت کسی بھی شکل میں آ سکتی، کوئی الفاظ، کوئی چیزیں، اور ساتھ کہا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس پھر جب وہ آ گئی اور جس نے اس کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، وکذبوا، جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی باتوں کو، آیتوں سے کیا مراد ہے؟ قرآن کا جھٹلانا ہے۔
اللہ کے فیصلوں کو جھٹلانا، اللہ نے اس میں کہا سچ بولو، حرام نہ کھاؤ، یہ غلط کام نہ کرو، یہ نہ کرو، نماز قائم کرو، کوئی بھی بات ہے اللہ کہتے ہیں وَكَذَّبُوا، نہ ماننے والا اس کو جھٹلا رہا ہے۔ جھٹلانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، جھٹلانا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے آپ سے کام کہا ہے، کچھ کرنے کا حکم دیا اور آپ کو کہ نہیں ہے تو آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا، انکار بھی کر دیں، وَكَذَّبُوا، یا جھٹلا دیں، بِآيَاتِنَا، ہماری ایتوں کے ساتھ، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل جہنم ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس آگ کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں اس رکوع کے اندر اللہ نے جتنی باتیں کی ہیں، آدم کا پیدا ہونا، پھر اللہ نے عزت دینا، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی اس رکوع کے اندر، آدم، فرشتے، سجدہ، ابلیس، اس کو نے انکار کیا، پھر جنت میں جانا، بہکانا آدم کو، پھر توبہ قبول ہونی، یہ ساری باتیں اللہ نے اس سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع میں کی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔